الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند آواز سے پڑھا جانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين یا خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے یا خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے ہم ہوئے ہیں بند اس کھول دے مولا علی مشکل کشا کے واسطے معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک تھے، اس سے ہی سورت دی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہوں، اور آج آیت نمبر 10 تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو حق اور سچ آخر دی توفیق نصیب فرمائے، تو آپ کو حق اور سچ سنن تے سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے،
اور پھر ساکوں ساریاں کو عید ہوتے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک دے بارے مختصر جی بنیادی طور پہ کچھ گفتگو تھی ہے اور کچھ اج کرے سا پنجگانہ نماز دے بھی کچھ اغراض و مقاصد ہیں۔ نماز صرف ایک اللہ پاک دی عبادت نہیں بلکہ ایندے وچ ساری دنیا دی بہتری دیا بھی بہت ساری گالیں تے بہت سارے مقاصد جنہیں چھپے ہوئے۔ اور جمعۃ المبارک دی نماز یا اکٹھے ہونے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، جے کو اگر اساں ایک اسلامی سال دے دائرہ کار ادھر تے کچھ غور کروں تو سب کو یہ سمجھ آ ویسے کہ جمعۃ المبارک کیوں ہے، عید الاضحیٰ کیوں ہے، عید الفطر کیوں ہے، پنجگانہ نماز کیوں ہے۔ یاد رکھو جے کو سا یہ معاشرہ یا سوسائٹی سے لینے ہیں اے انسان دے مل کر تے مل کے رہن نال بن دی ہے۔ جیرے گھر اسا لوگ اکٹھے رہنے ہیں، مثلا اگر کہیں دے ماں باپ زندہ ہیں، بہن بھائی بیٹے بیٹیاں تو اسا انہوں کو ایک کنبہ آتے ہیں، ایک گھر ہے اور اس جیرے لوگ رہائش پذیر ہیں وہ ایک کنبہ ہے۔ اور کنبہ چونکہ کٹھے رہتا ہے وہ صبح شام ایک بے کو ملتے بھی ہیں تے ایک بے دے حالات تو واقف بھی ہونا۔ میں چھوٹ جی چونکہ لمبا ایک موضوع ہے، میں ایک بنیادی گل تو سمجھنا پیا کہ نماز جی فرض ہے اندر سارا دنیاوی سب تو بڑا فائدہ کیا ہے، بل جمعۃ المبارک دے رکھن کا مقصد کیا ہے، بل عیدین کا مقصد کیا ہے۔ میں تو کوئی موٹی جی گل سی ہے کہ جیرے گھر چسا رہنے ہیں وہ گھر چ رہنے والے کو سا کیسے لینے ہیں، ایک حکومت سے لینے ہیں، ایک خاندان سے لینے ہیں، چونکہ ایسا کٹھے رہنے ہیں صبح اور شام ایک وے کو ملتے ہیں۔ اچھا بھئی یہ دسو کیا ایسا ممکن ہے کہ اون کنبے دا اون خاندان دا کوئی بندہ بیمار تھی یہ تو دوسرے کو پتہ نہ لگے؟ ایسا ممکن ہے؟ بندہ جتنا بھی اپنی تکلیف کو چھپاوے نہ دسے، آخر اون دا احساس نال رہن والے کو خصوصاً ماں باپ کو تو پتہ لگ ہی وے کہ ساری اولاد کتنی مصیبت کتنی پریشانی دے وچ مبتلا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی میں ایسا ہی کہ گھر چند افراد رہ کے ایک بے دے دکھ سکھ اور ہر چیز تو بغیر کسی ہیل حجت دے واقف تھی میں نے۔ ایویں اگر اساں اسلامی طرز معاش کو او طریقہ او طرز جیری صاحب کو سارے مذہب نے دسائی تے سکھائی ہے اویں اگر رہوں تو میرا خیال ہے محلے چ رہنے والے بھی ایک بے دے حالات تو واقف تے آگاہ تھی ہوئے سن، جیرا کہ اج کل اساں ایک قحط الرجال ہونے کی وجہ سے ایک فقدان وچ مبتلا ہے۔ اور ان کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اویں تو بندے لوگ نے نا ہوٹل تے کٹھے تھی ہوئے ہیں، سڑک تے بھی کٹھے تھی ہوئے ہیں، میدان وچ بھی کٹھے تھی ہوئے ہیں، پارک وچ بھی کٹھے تھی ہوئے ہیں، چلتے پھرتے بھی گپ شپ لا کھیندے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے زندگی دے او اصول جڑے انتہائی ضروری ہیں نہ سائنا مقامات آپس ڈسکس کرنے ہیں اور نہ ہی ویسے گھر میں بیٹھے اپنی اولاد نال اپنے بچے نال اپنے گھر والے نال ڈسکس کرنے یا محلے نال کرنے۔ سب کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ محلے میں کیڑا بندہ دکھی ہے، کیڑا بندہ بیمار ہے، کیڑا بندہ مقروض ہے، کیڑا بندہ کیڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور سارے ہی محلے دے کیڑیاں یہ جی چیزاں ہیں جہاں ہر لنگھن والے کو ونجن والے کو گزرن والے کو تکلیف دینے۔
تو حیران تھی کہ میں نویں کوئی گال کٹ چھوڑی ہے تو بھائی میں آپ کو نہیں آخر گیا اج ایک بندے نال گال تھی بھائی تو میں وہ زندگی کے معمول بہت اوکھی گال صحیح ہے اور یہ ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنی، یہ بڑی اوکھی گال ہے۔ بھی پیر دبا دینا، کپڑے چنگے پوا دینا، اچھا کھانا کھوا دینا، اس کے علاوہ باقی خدمت کر دینا، لیکن بڑھاپے کے دوران جس ویلے وہ بڑھاپے کی وجہ تو کوئی گال کریں تو بندہ حکم برداشت نہ کرے تے کوئی اچھی نیوی گال کر چھوڑے، اللہ تعالیٰ فرمائے دے تساں اوف نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، محبت اظہار کرنا ہے تے جیلے بھی تساں کرے سنا سب تو پہلی دشمن تہاڈی بیوی ہو سی، اور پھر وہ اتھوں تک صبر تے اکتفا نہ کرے سی، وہ اولاد کو بھی اپنے خامن کے خلاف کرے سی، اور وہ مرزیزی یہ تو ماں دے آنکھیں لگتا تو بات اپنی اولاد کو واضح کر دیو کہ بچڑا میں اپنی ماں دے آنکھیں نہ لگتا، میں تو اپنے رب دے آنکھیں لگتا، جیڑے رب میں یہ فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیرے کو کچھ بھی کہتے ہیں وہ فل نہیں کر۔ میرے سونے نبی نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ بچو تسا رستے تے وہاں تو مارکیٹاں شہراں جنہاں دے کاروبار ہیں وہ بیچارے مبرہ ہیں نا، باقی عوام الناس واسطے حکم ہے کہ وہ منڈیاں شہراں رستیاں نہ ہوں۔ حضور نے ایک بہت بڑا ایک واقعہ بھی یاد میرے آقا دے سامنے نا، یہ میں کو گال یاد کرے سو جیری میرے سیندہ پہ ہم دو بندے میں رستے تے گزرتے پہ ہم تو اٹھتے صبح میں تو ساری بھی عادت ہے ہی میں بندے پہ نا موٹر سائیکل والے تھے کہ ایڈو کھڑ تھے تے بھی ایڈو کھڑتے تھے رستے تو بیا گزرنا لو ہارن دے ویلے تو کہا اندھا تو نہیں یار لنگ ہوئی تھوڑی جا پئی کیا کریں انہوں نے سوچے بھی رستے دے کوئی حقوق ہیں، اللہ کو ہے کہ گال تو چھوٹی چاہیے لنگ تو وہی نہیں بندے نے، لیکن جڑا این حیثیت یہ کھڑے ہوں کہ نہیں سوچے کہ میں کیا کیتا ہے۔ میرے آقا نے ڈٹا کے دو اونٹ سوار یہ میں گزرتے پہ نہیں کڈو آ کے کھڑ گیا بیا ایڈو آ کے کھڑ گیا تو کئی گھنٹے گالیں کر اندر ہے۔ قربان ونجا رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس آپ نے فرمایا یہ اٹھ تواڈیاں کرسیاں نہیں یہ تواڈیاں سواریاں ہیں، سمجھے میری بات؟ حضور نے فرمایا اے اٹھ تواڈیاں کرسیاں نہیں یہ تواڈیاں سواریاں، تسا سفر تے نہ دو تو بیٹھ کے اختیار کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آمنے سامنے تھی کہ گالی کرن دے ہو گپاں لیں دے تاری کرسی تا نہیں۔ رستے دا بھی دسائیں گے کہ رستے دے دا بھی کیا ہیں تے او سواری بھامے جو جانور جائے دے تو تسا سوار ہو ان دا کیا حقوق ہے۔ میرے سوڑے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بچو رستے تو باہر دوں تے منڈیاں یا دکانوں تے باہر دوں، کیونکہ یہ بدترین مجلس گاہ ہے اور بہترین مجلس گاہ کیا ہے تواڈا گھر اور مسجد۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب طبقہ ہے، سارے گھراں دے تے دروازے کونی ایسا کپڑا لٹکایا ہوندا ہے، سارے مہمان آون سب بلہاون دی جگہ ہی کونی ہوندی، اساں مجبوراں رستے تے آویں۔ میرے سوڑے نبی نے فرمایا کہ رستے دے حقوق ادا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کہ حضور نے فرمایا پہلے اپنے نگاہ کو نیچے رکھو، تو نگاہ تھلے ہوئے یہ تو نگاہ اٹھ گئی تو نگاہ غیر تے بھی پوسی تارے دل وچ بھی خلل پیدا تھی سی اور خدا دے نزدیک بھی گناہگار ٹھہر سو تے تاری وہ نظر بد تو گزرنا والا بھی محفوظ نہ رہا سی۔ نمبر 2 رستے تے کوئی تکلیف دے چیز پئی ہے، کانٹے پائے، کوئی اونجڑی پئی ہے، یا جو اونجڑی دی میں اس واسطے مثال لیتا ہے کہ بہت سارے کسائی کٹ کے تے رستے تے چشڑا بکا دینا، بہت سارے دکانداروں کو میں نے سویرے جو اٹھی نا صفائی کرنے سارا کوڑا کرکٹ کٹا کر کے سڑک دے سارا والا اڑ کے انہیں چیزوں تے پہنچے جڑے تساں کھانے ہیں۔ میری کوئی دشمنی نہیں کہیں دلال کہ تو سوچو میں گالی کر رہا ہوں، یہ میں اپنے ایک
معاشرے لیے عادات دس رہے ہیں جیڑے رستے کو سے صاف ستھرا کرنے کو سے گندا کی دکھنے ایسے سوچے ہی نہیں کہ یار اتنے جڑا مطلب لگ سے وہ کتنی تکلیف تھی سی یقین کرو رستے تو کوئی کنڈا ہٹاؤن کا بھی بڑا سواب ہے تیسری گل میرے پیارے آقا نے فرمائی کہ جیڑا تو کو السلام علیکم آکے وہ کو احسن انداز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واکو تو دشمن بھی تو نال محبت کرنا پیسی میں یہ دس رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور گال میں کو یاد کرو میں کیا دس رہا ہوں ہاں والدین دے بارے چیزیں پہ آئی کہ والدین دے سامنے اف تک نہیں کرنی بہرحال گل بھی رستے جا کے میں کچھ اور رکھنا چاہنا میں مقصد میرا رکھنا دیا کہ والدین دی خدمت این سارے ہوتے ایویں فرض ہے جی میں اللہ دی عبادت فرض ہے چونکہ جتنا بھی اللہ پاک نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے اس تو بالوالدین احسانا دل فاظ سنا ہے تو سو اس واسطے والدین دی خدمت کرنا بھی میں پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی بہرحال میں اپنے لنگر ہی شامل کر گیا تھا بس تو ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے اگر اچھی سمجھے دے تو سن بھی نہ کرو باقی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے تو میں دسنا پیا کہ والدین دی خدمت کرنا سارے واسطے ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اساں انہاں دی جیڑی میں گل تو دسی کہ انہاں دے سامنے جی اف نہیں کرنی ایک بہت بڑا کڑوا گھٹ ہے سب معاشرے دے وچ بہت سارے بے میں کڑوے گھٹ جنہاں نا جڑے کو اللہ تے بجائے کو بعد ہیں وہ بڑے کڑوے گھٹ جڑے بننے پانا مختصر میرے آقا نے جس لیے ہجرت فرمائی ہے تو مدینہ طیبہ تو بہر ایک بستی جنہاں نا قباء ہے اتھاں آپ نے قیام فرمایا اور سب تو پہلے آپ نے اتھاں مسجد دی ابتدا فرمائی اور خود مسجد تعمیر کرنے چیزا گیا ہے آپ نے وہ اپنے دست مبارک نال وہ اٹا مبارک بھی چاہیے کندھے تے بھی رکھیں تے اپنی چادر مبارک بھی پائیں تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اساں جائیں تو سرکار نے فرمایا میرے تے بھی کچھ ذمہ داری ہے قیامت الجمہار میں اپنا بوجھ آپ اٹھانے جدو کہ سرکار دی تے رضا نالی سب کوئی تھی بڑا والا صوفہ یوتی کا ربوں کا فتر دائی میں نہیں آ گیا قرآن پاک دے دلائل نال وہ قرآن پاک دے الفاظ نالی میں الفاظ آکر اور پھر آپ نے کتنے نہیں تھا قیام کی تین دے چ اختلاف ہے مفسرین اور مورخین دا لہذا جیری اختلافی گال ہے وہ میں نے چھڑیا دا کچھ نے ترایا کے کچھ نے پہنچا کے کچھ نے ڈا کے کچھ نے بارہ کے لیکن یہ گل تے اتفاق ہے کہ آپ بستی چوں مدینہ طیبہ والے پاسے جمعۃ المبارک علیہ روانہ تھا سرکار جسے روانہ تھا چاشت کو بعد تے جمع غفیرہ آپ سفر کریں دے بنی سلمہ ایک قبیلہ ہے انہوں نے نزدیک ایک میدان اتھاں پہنچن حضور نے پہلا جمعۃ المبارک اتھاں ادا فرمایا اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا تو میں وہ جی گل تو دسن لگا بھی کہ اساں جی میں ایک خاندان قبیلے دے لوگ اپنے دکھ درد کو فوراً سمجھ میں دیں ایویں جائیں مختلف محلیاں دے لوگ جمعہ والی نماز شام اتھاں مسجد جامع مسجد دی جانب انہوں دے کٹے ٹھنوں دا مقصد اللہ دی عبادت کرنے نال نال اے بھی ہوندے کہ اساں ایک وجہ حالات تو بھی واقف تھے بدقسمتی ساری ہے کہ نماز پڑھنے والا پہلے بیٹھ ہے کہ مقتدی بھی اسے انتظار چل کے کیلے جان چھڑیں دا جنہیں سے نمازاں پانچ پڑھتے ہیں وہ بھی مقاصد ہیں جمعۃ المبارک دی ادائیگی دا بھی کوئی مقصد ہے چلو کچھ جائیں تھے مسجد دے مسائل دے ہوتے تو کوئی ڈسکشن کوئی گفتگو تھی میں دے کوئی چندے بارے تھی گئے کوئی صفائی دے بارے تھی گئے کوئی صفحہ دے بارے تھی گئے لیکن میں تو نہیں بٹھا یار کہیں مسجد یہ بھی سوچا گیا یہ بھی ڈسکشن تھی ہوگی یار فلانا بندہ جرا ہے وہ فوت تھی گیا ان دی پیوے بیوہ ہے ان دے باہر ہے خبر ہوں دا کیوے گزارا تھی دا اس یہ سوچے مجھے کہ کوئی بیمار ہے ان دی دوائی کی میں ان دی پیوے سے یہ فلانے سارے روح بیرا آپس انہوں نے رنجے جی یہ سکین انہوں نے آپس صلح صفائی کرا سکتے ہیں
میں بھی تھوڑے نالی بھی تھوڑے شامل ہاں. اصا گھر مدعو تھی گئے یا مسیحت مدعو تھی گئے کٹے تھی ہیں تو انہیں کماچ تھی ہیں جیسے رنگ رلیاں تے دنیا جان تے مزہ تے تڑے تے تماشے ہونے. اس واسطے کوشش یہ کرو 5 وقت کی نماز ہی چاہو. ٹائم بھی تھی گئے میں چونکہ وقت ہوں زیادہ وقت نہیں گھنٹا ہوتا. آخری گال خدا را ایک بار کو ملنے کی بھی کوشش کی تھی کرو. میں کافی سالوں بعد ایک ساتھی کو گیا تو انتہائی عبادت نال 2 منٹ چلا پائے سکتے میں وہی حالت بڑی خراب پائی. تو میں کو فرمائش کی تھی جی تصا ملتان آتے اس میں انہیں لئیے رہنا. میں کہ جنہ کے فلانا اپنا ساتھی ہے نا ان کی بیوی بھی فوت ہوئی گئی بہو بھی فوت ہوئی گئی بیٹا بھی فوت ہوئی گیا. میں فاتحہ واسطے نہیں بن سکیا. اگر تو سمجھے تو اپنے والے فاتحہ پڑھے تھے میرے والوں اور نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ بچے بڑے انہیں پوسٹاں دھیان وہ یہ نہ سمجھے کہ پیو دے بھی کوئی حقوق ہیں. کار بھی گھر موجود ہے پٹرول بھی موجود ہے بال بھی موجود ہے ڈرائیور بھی موجود ہے لیکن وہ کو ضروری نہ سمجھے نا مر گیا بس مر گیا. میں جسے اس بندے کو لایا میں ان کا حال بھی دیکھا بڑا خراب حال. تو میں تہیہ کیا کہ میں اپنے پرانے دوستوں کو ملا اور میں کچھ دوستوں کو ملا. یقین کرو جیرا بندہ 5 وقت نماز مسیح پڑھتا ہوا شاش بشاش جرا نماز تو پڑھتا گھر پڑھتا میں کو لا کر مزور تے پریشان نہیں ہے. یہ ایک فطرت ہے ساری کہ سارے دل چ کوئی رک ہوئے نا جے تے سب کو ظاہر نہیں کرنے دے ہوتے سب سکون ہونا. یار ہر ایک بندے کا کوئی نہ کوئی تو محرم راز ہو سی صحیح کہیں دی بیوی کہیں دا بھائی کہیں دا دوست کہیں دا کوئی نہ کوئی وہ دکھ سکھ اپنا ان کے سامنے پیش کر کے ادھا دکھتا ختم کر گندا ہے. تو جرا بیٹھے ہی کر رہا سی وہ بیمار نہ تھی تو کیا تھی سی. اس واسطے نماز 5 وقت پڑھنے کے بہت سارے عبادت کے نال دنیاوی فوائد نہیں اور نماز جمعہ دے بھی کوئی مقاصد ہیں. ان مقاصد کو حاصل کرنے کی خاطر کوشش کی کرو. میرا کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں ہوتا نہ میں کو کتاب کرنا تھا. میں کوشش کرے سا کہ 1 بج کے 10 منٹ تک آ جا. میں کو جنہیں گالی یاد دنوں میں تے کو سنائی سا میں کو دوبارہ یاد تھی ایسا تے تساں بھی یہ جڑے سارے نا بنیادی مسائل اصل ہر بندے نے عالم تو بان نہیں بننا آواز تے تقریر تو نہیں کرنی لیکن یار پتہ تو ہے کہ ساری زندگی کا مقصد کیا ہے. سب کو یہ تو پتہ ہوتا ہے سب اٹھنا سویرے کیویں سارا نہیں کیویں گزارنا ہے تے سمنا کیویں اپنے اولاد نال کیا سلوک کرنا ہے والدین نال کیا سلوک کرنا ہے. یہ چند گالی ہوسن اگر تھوڑا جہاں ٹائم تو سا نہیں دلا سو تو انشاءاللہ میں کوئی جڑے بھولیاں بندے میں بھی دوبارہ یاد کر انسان اور تارے ذہنی چاہے سے پھر میرا اللہ سارے تے راضی تھی گیا تو سونا تو عمل کر کے اپنی آخرت کا ایک ذخیرہ بنا کے انسان تساری بخشش دا سبب بنوے سی. وما علینا الا البلاغ المبین. ان ساتھیاں سنتا دا کرنے کا دیں.